السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کو اگر دیکھنا ہو تو ہمارے کو وہاں پر ڈیولپمنٹل پروجیکٹس یا اس کی فورن ایکسچینج ریزرو کی مالیت کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے۔ وہیں پر بات کریں کہ پاکستان کی اس وقت جو ریزرو کی مالیت ہے ایکیومولیٹڈلی بیسس کے اوپر، یعنی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمرشل بینکس آف پاکستان کے پاس ہیں، تو ان کے پاس جتنے بھی ہمارے پاس ویلیوشن ہے وہ تقریباً 20 بلین US ڈالر سے ابو کی ہو گئی ہے۔ مگر یہ ایک بظاہر تو بہت اچھی اماؤنٹ ہے، مگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کثیر پروپورشنیٹ جو ہے، بالخصوص جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 13 بلین US ڈالر کی جو ریزروز ہیں، اس میں کثیر پروپورشنیٹ جو ہے وہ IMF، ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں کے اسسٹنس فراہم کی گئی ہے۔ تو ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے اس کے اندر ڈیپٹ پیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرسٹ بیئرنگ بھی کرنی پڑتی ہے پاکستان کو۔ کہا جا رہا ہے کہ جنوری سے جو ابھی آن ورڈ ہے، جون تک کا پیریڈ ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے تقریباً 7 بلین US ڈالر کی ڈیٹ پیمنٹ جو ہے انٹرسٹ کے ساتھ پے کرنی ہے۔ ان تمام تر جو اس وقت سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اندر ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے اس کے اندر کچھ پریشر آ سکتا ہے۔ مگر وہیں پر دوسری جانب دیکھا جائے تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو حکمت عملی اس وقت تیار کی جا رہی ہے، بالخصوص IT سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو متعارف کروایا ہے، جس کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان کو تقریباً 671 ملین US ڈالر کی اس کے اندر ریمیٹنسز یا انویسٹمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آ گئی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے۔ وہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر بالآخر گورنمنٹ آف پاکستان کو جو تھوڑا سا اس وقت پالیسی میکنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر پوری دنیا کے اندر جو اس وقت صورتحال ڈسٹرب ہوئی تھی وہ کچھ بتدریج اگر بہتر آنا شروع ہو رہی ہے، تو یہ جو پاکستان کو ریمیٹنسز موصول ہو رہی ہیں، اپارٹ فرام روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے علاوہ جو ریمیٹنسز کا حجم پاکستان کو موصول ہوا ہے اس کے اندر بھی بتدریج کمی آنے کی متوقع کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو اس وقت جو پورا ابہام کریٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کووڈ کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا اور کس طریقے سے عالمی مارکیٹ جو ہے وہ ریسپونڈ کریں گی، اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی نیوز، کوئی نئی ڈیولپمنٹ کووڈ کو لے کر آتی ہے، اور اس کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ پوری مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹ جو پازیٹیو موو کر رہا ہوتا ہے وہ اچانک جو ہے وہ نیگیٹو سینٹیمنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان کی، بالخصوص جو ابھی رمضان المبارک اپروچ ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی کہا ہی جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو حکمت عملی تیار کرنی ہوگی، پرائز میکینزم کو اسٹیبلائزیشن کے اوپر لانا ہوگا، ورنہ رمضان المبارک کے مہینے میں کہیں ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید قلت کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے چینی اور گندم کا۔ اس کی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ چینی اور گندم کے اگر بات کریں تو اس وقت آلریڈی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان دونوں مصنوعات کو، اور کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ چینی کی مصنوعات کو یہ کہا گیا تھا، سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کے جو ہے وہ پرائزز کو کم کیا جائے گا، مگر وہیں پر مارکیٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت چینی جو ہے وہ تقریباً 100 روپے کی اوسط، بلکہ 100 روپے سے اوپر ہی اوسط ٹریڈ ہو رہی ہے یا بک رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے مارکیٹس کے اندر۔ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی اس کے اوپر اقدامات کیے گئے تھے، جہانگیر ترین صاحب کو اس کے اندر سمن کیا گیا تھا، ان کے اوپر کارروائی کی گئی تھی، بالآخر انہوں نے تو اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے سیاست سے، مگر باقی چیزوں کے اوپر کہیں پہ کارروائی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، نہ ہی اس کے پرائز میکینزم کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور نہ ہی اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے۔ تو عوام بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ان چیزوں کے اندر ٹرسٹ تھا اس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ جو بھی وعدے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کیے جاتے ہیں وہ کچھ حد تک کے تو اپنا امپیکٹ رکھتے ہیں، مگر اگر اس کو میکرو لیول پہ دیکھا جائے یا بڑے لیول پہ دیکھا جائے تو اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ پراپر طریقے سے اکانومی میں ضم نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے، یا ہم نے اسٹارٹ میں بات کی کہ جو فورن ایکسچینج ریزروز کی مالیت ہے، اس کے اندر پاکستان کو اپنے ایسی انویسٹمنٹ پالیسیز کے اوپر کام کرنا ہوگا کہ جس میں نہ صرف پاکستان کی انویسٹمنٹ کو فروغ ملے بلکہ پاکستان کے زر مبادلے کے ذخائر بھی مستحکم ہوں اپنے اونڈ ایسٹس کے طور پہ، یعنی اپنی مالیت کے طور پہ، نہ کہ فورن اسسٹنس کے طور پہ۔ تو اسی کے پیش نظر دیکھا جائے تو الیکٹرک وہیکل کمپنی کے اوپر بھی پاکستان نے پالیسی دی ہے، موبائل فونز کے اوپر بھی پالیسی پاکستان دے رہا ہے۔ ان کی وجہ سے پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوں گے، اور فورن کمپنیز جو انٹرسٹڈ ہیں اس کے اندر وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گی۔ یہاں پہ ہم ایک چیز بات کرنا چاہیں کہ الیکٹرک وہیکل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹس
کے اندر جب الیکٹرک وہیکل تقریباً 2035 تک کے پوری پراپر طریقے سے آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی بتدریج. اسی کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو الیکٹرک وہیکلز پہ اوپر یا آلٹرنیٹیو آف فیولز کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, یعنی فیولز کے جو آلٹرنیٹیوز ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ پوری دنیا اسی کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو آگے مزید اور پرو ایکٹیولی آگے بڑھایا جائے. اب پاکستان کے اندر اگر الیکٹرک وہیکل کی پالیسی آتی ہے تو بات یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر الیکٹرک پہ آتے بھی ہیں, کنورشن ہوتی ہے, تو ہماری الیکٹرکسٹی بنتی ہی فرنس آئل سے ہے. اب الٹیمیٹلی ہمارے ہاں وہ ڈبل ڈیمانڈ ہو جائے گی, اور ڈبل کاسٹنگ ہونے کی وجہ سے بھی اس کی پرائسز جو ہے وہ بڑے اسکائی راکٹ پہ چلے جائیں گے. جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے اندر جو کمپنی ہے جو یہ الیکٹرک وہیکل کے اوپر کام کر رہی ہے وہ تو آ ہی رہی ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے کہ ان ممالکوں کے اندر, ہم چائنا کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, تو انہوں نے جو ہے اپنی جو ان کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے یا لوکل وہیکلز ہیں ان کو بھی انہوں نے الیکٹرک اس پہ کنورٹ کر دیا ہے, تاکہ جو فورن کمپنی آئے تو اس کے بعد جو ہے ان کا ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہو, نہ کہ صرف اس کی جو ایک اجارت یا مونوپولی ہو جائے. اس طریقے سے جو کام کرنا ہوگا پاکستان کے اوپر کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی دے کے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی وجہ سے کافی حد تک کہ معیشت کے اندر چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی, بلکہ اس کے پری کانسیکوینس اور پوسٹ کانسیکوینسز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی مرتب دینی ہوگی. تو ان تمام تر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک اپروچ کرتا جا رہا ہے. 1 مہینہ رہ گیا ہے صرف رمضان المبارک کے اندر, اور اس کے اندر اور پھر ساتھ ہی ساتھ کراچی میں بھی, پنجاب کے بعد کراچی اور سندھ میں بھی کافی جگہوں کے اوپر اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھا جائے کہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی فرسٹریٹنگ ہو سکتی ہے بزنس کمیونٹیز کے لیے, انویسٹر کے لیے یا عام عوام کے لیے, کہ اگر اس کو مزید سخت کیا جائے گا, جیسے کووڈ کی لہر دوبارہ پھیل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے اگر مزید سخت کیا جائے گا تو پھر یہ تھوڑا سا دشوار کن صورتحال اختیار کرتا جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک بات بتاتے چلیں کہ جیسے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر کووڈ نے کافی حد تک کے اپ اینڈ ڈاؤن دکھایا. پہلے فرسٹ ویو آئی, پھر سیکنڈ ویو آئی, پھر تھرڈ ویو جو آئی, وہ تھرڈ ویو بڑی خطرناک ثابت ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ ویو نے اپنا امپیکٹ دمانا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کے اندر بھی ایک تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. وہیں پر دوسری جانب جو ہے عالمی مارکیٹس کے اندر کووڈ پاسپورٹ کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے. اس کووڈ پاسپورٹ کی وجہ سے جو ہے جو بھی بیرون ملک سفر کر رہے ہیں لوگ, ان کے پاس کووڈ کا پاسپورٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ ہے جس کا لنک جو ہے وہ تمام ان اداروں سے منسلک ہے جو کہ اس کی انفارمیشن فراہم کرتے ہیں یا جہاں سے آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے کووڈ کی ویکسینیشن کے لیے. یہ ایک پوری دنیا ایک نئی سمت کے اوپر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک جنرل پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ عالمی مارکیٹس کے اندر اب کووڈ پاسپورٹ بھی متعارف کرا دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں تو پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ اپنی ان تمام تر چیزوں کو عالمی مارکیٹس کے ساتھ لے کے چلے اور آگے بڑھے. وہیں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کی امیج کو اپلفٹ کیا جائے, پاکستان کی امیج کو مزید بہتر کیا جائے. جو اس وقت رفٹس ہیں یا کشیدگی ہے یا تصادم ہے اس سے گریز کیا جائے, اور پاکستان کے جو امیج کو بہتر کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کو آگے رکھتے ہوئے پاکستان میں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ کام کیا جائے. وہیں پر گورنمنٹ آف پاکستان اور انڈیا کے درمیان لائن آف کنٹرول کے پر سیز فائر کے معاہدے کے بعد ایک نئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جو انڈس واٹر جو پانی کے جو اس کے اوپر بات ہوتی تھی پاکستان کی انڈس واٹر کمیشن کے اوپر, اس کے اوپر دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ رابطے بحال ہو گئے ہیں. اور یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ کو جو اپنا وفد لے کے نیو دہلی جا رہا ہے اور جس کے اوپر انڈیا سے بات کرے گا 23 اور 24 مارچ کو. تو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ برف پگھلتی ہوئی دکھ رہی ہے. خطے کے امن کے لیے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر اب انڈیا کی طرف سے بھی کچھ سافٹ کارنر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ سیکنڈ ٹائم ہے, پہلی ٹائم جو ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی, اب دوسری جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ وہ آبی ذخائر یا انڈس واٹر کمیشن کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. امید یہ کرتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے اگر ان چیزوں کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے اور دونوں ممالک, اور اس کے اندر اگر ہم چائنا کو بھی انوالو کر لیں اور یہ سب مل کے پاکستان چائنا انڈیا افغانستان اگر یہ مل کے یہاں پہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے, اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ان ممالکوں کے لیے بھی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, ایک اپورچونٹی مل سکتی ہے کہ آگے گرو کریں. تو بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک واقعے کے بارے میں بتاتے چلیں کہ کراچی میں کل جو ہے وہ رینجرز کے اوپر رینجرز کی گاڑی کے پاس دھماکہ ہوا اور جس کی وجہ سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور ایک اہلکار کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شہید بھی ہو گئے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ
ایک بڑی اس وقت فرسٹریٹنگ سینیریو کریٹ کر رہی ہے, ڈیویسٹیٹنگ سینیریو کریٹ کر رہی ہے کہ جہاں پہ امن کی بات کی جا رہی ہے وہاں پہ اس طریقے کی اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑی تشویش کن صورتحال ہے. وہیں پر دیکھا جائے تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بتدریج ان چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہیں کہ امن کسی طریقے سے تباہ نہ ہو پاکستان کا, اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, جس میں ہمارے پولیس اہلکار بھی شامل ہیں, جس میں ہمارے ٹریفک پولیس اہلکار بھی شامل ہیں, پاک فوج ہے, ساتھ ہی ساتھ رینجرز کے اہلکار ہیں, اور جتنے بھی سیکیورٹیز سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ بر وقت اپنی کارروائی کرتے ہوئے ان چیزوں کو بالخصوص کراچی میں اور پاکستان میں امن کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ جب خراج تحسین کے مستحق تو ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی ہیں جنہوں نے کووڈ کے اندر کس طریقے سے خدمات انجام دیں کہ ڈیسپائٹ کہ پاکستان کے اندر اس لیول کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ برطانیہ اور امریکہ کے اندر ہیں یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہیں, مگر اس کے باوجود بھی بڑی اپنی کوششوں کے تحت انہوں نے کام کیا اور عوام کو جو ہے ان چیزوں کے تحت بھرپور سہولیات فراہم کی. تو یہ جو پوری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کووڈ کے حوالے سے بھی کافی اس وقت نیوزز آ رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ کووڈ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے, اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ ڈیویسٹیٹنگ صورتحال ہے, کافی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بالآخر یہ کووڈ ختم کب ہوگا. امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ اس چیز کا خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت میں رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کووڈ کی وبا سے جو ہے ہمارے کو جلد آزادی ملے. وہیں پر ہم انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر جو ہے وہ آئل مارکیٹس کے اندر کافی ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے اور پھر سے ایک تھوڑا سا ڈیکلائن دیکھنے میں آ رہا ہے. ان تمام تر صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.